تو وہ کئی 100 سال 650 سال اس نے دنیا کے اندر خلافت عثمانیہ کے نام سے حکومت کی، اور ان کا ایک بادشاہ ہے سلطان عبد الحمید، یہ خلافت عثمانیہ کا آخری بادشاہ گزرا ہے، بڑا خدا ترس، بڑا بہادر، اور جو ایک اسلامی بادشاہ کی صفات ہونی چاہیے وہ اس کے اندر موجود تھی۔ تو یہودی شروع سے ہی بزنس مائنڈ ہے اور ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر مال و دولت کے بڑے اگر درجات پہ آپ دیکھیں تو یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت پر ان کا پورا کنٹرول ہے۔ تو انہوں نے سلطان عبد الحمید سے جا کر یہ کہا کہ آپ پر بڑا قرضہ چڑھ چکا ہے، آپ کی خلافت کو خطرہ ہے، آپ اگر ایسا کریں کہ جو شام اور فلسطین کا علاقہ آپ کے زیر تسلط ہے وہاں پر ہمیں رہنے کے لیے کچھ تھوڑی بہت جگہ دے دیں، ہم اس کے بدلے آپ کا سارا قرضہ اتار دیں گے۔ لیکن سلطان عبد الحمید کی نظر آج کل کے اسلامی بادشاہان کی طرح مال و زر پر نہیں تھی، دنیاوی جاہ و جلال پر نہیں تھی، کرسی اور منصب پر نہیں تھی، بلکہ اس کی نظر اللہ کے قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور جناب صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے مبارک دور کے اندر تھی۔ اس نے اس کو ایک واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر موجود ہے اور جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کی طرف مسلمانوں نے مکہ کے اندر 13 سالہ مکی دور میں رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو 16 یا 17 مہینے آپ نے اسی بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے قبلہ مان کے نماز پڑھی ہے۔ وہ قبلہ اول جب عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا، ان کے قبضے میں تھا، کیا تمہیں پتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک زمانہ تھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں آپ نے لشکر وہاں بھیجا، اور کئی ماہ کے محاصرے کے بعد عیسائی اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ہم ایک شرط پر بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر سکتے ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہارا جو بڑا امیر المؤمنین ہے، جو بادشاہ ہے، اس کو یہاں آنا پڑے گا، اس لیے کہ ہماری آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کا بادشاہ اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی چابیاں لے گا، اس کی یہ صفات ہوں گی، یہ عادات ہوں گی، اس طرح طرز حکمرانی ہوگا۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا اور ان سے فرمایا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا، کوئی بڑی فوج نہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، اور کوئی ہائی وائی کی صدا نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ آج تو ہمارے علاقے کا ناظم بھی کہیں سے گزرے تو 1.5 گھنٹہ وہاں روڈز بند کر دی جاتی ہیں، کیا ہے جی؟ پروٹوکول لگا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکمران ہیں۔ خیر بات کہیں اور نکل جائے گی، یہاں تو آوے کا آوا بگڑا پڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک اونٹ ہے، غلام ہے، سامان سفر ساتھ ہے، اور اس کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ وہی پیون زدہ لباس پہنا ہوا ہے جو آپ کا خاصا تھا۔ جب آپ ملک شام کے بارڈر پہ پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح اپنے کچھ صحابہ ساتھیوں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے۔ جب انہوں نے امیر المؤمنین کو دیکھا کہ وہی خستہ لباس ہے، جسم پہ کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، بیت المقدس کے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے وہاں کے حکمران وہ انتظار میں ہیں، اچھا ہوگا اگر آپ شاہی لباس زیب تن کر لیں۔ آپ کو بات سمجھ تو آ رہی ہوگی کہ اپنا گیٹ اپ ذرا اچھا بنا لیں، ایک روب ان پہ پڑے گا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اس خلافت عمر پر، حضرت عمر کے اس مبارک دور پر کہ جن کی نظر ظاہری چمک دمک کی بجائے
اللہ رب العزت کے دین پر ہوا کرتی تھی. آپ غصے میں آ گئے اور ابو عبیدہ بن جراح سے کہنے لگے اے ابو عبیدہ اگر یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کی ہوتی میں اس درے سے اس کا علاج کرتا. کیا تمہیں پتا نہیں کہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا کر گئے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں دین اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے, غلبہ دیا ہے. اگر تم دین اسلام پر رہو گے تمہارا یہ عزت اور غلبہ برقرار رہے گا. اگر تم نے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کرنا شروع کیا اللہ رب العزت تمہیں ذلت کے اندر گرا کر رکھ دیں گے. لہذا ہماری عزت قیمتی جوڑوں کے اندر نہیں, چمک دمک کے لباس کے اندر نہیں, میں انہی پیون زدہ کپڑوں کے اندر ان کا سامنا کروں گا. چنانچہ جب راستے میں سفر کر رہے تھے تو آپ نے اپنے غلام سے ایک بات کہی, اس سے کہا تھا کہ اے غلام میری بات سنو, ایک میں ہوں ایک تم ہو اور یہ اونٹ ہے اور ہم سفر کے ساتھی ہیں. اگر میں سارا راستہ سفر کرتا رہا اور تم پیدل چلتے رہے تم پر ظلم کروں گا. اگر ہم دونوں سوار ہو گئے ہم اونٹ پر ظلم کریں گے. یوں کرتے ہیں ایک حصہ میں سواری کرتا ہوں تم پیدل چلنا, پھر ایک حصہ تم سواری کرنا میں پیدل چلوں گا, اور پھر ایک حصہ ہم دونوں پیدل چلیں گے اور یہ جانور بغیر سواری کے چلے گا تاکہ اسے بھی آرام اور سکون مل سکے. اللہ اکبر, وہ مسلمانوں کا عظیم دور کہ جس کے اندر انسانیت تو کیا جانوروں کے سلوک کا بھی اخلاق کا بھی حسن سلوک کا خیال رکھا جاتا تھا. چنانچہ یہ سفر اسی طرح ہوا. ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے بعد یہ حضرات اسی طرح چلے اور جب ان عیسائی پادریوں کے سامنے پہنچے تو عجیب منظر تھا. حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھی اور آپ کا غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس وقت باری اس کی چل رہی تھی. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ عیسائی کوئی تلواریں لے کر نہیں کھڑے تھے بلکہ ان عیسائیوں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, کتابیں پکڑی ہوئی تھی اور آسمانی کتابوں کو وہ دیکھتے جاتے. حضرت عمر فاروق پر نظر ڈالتے پھر دیکھتے پھر نظر ڈالتے اور بالآخر انہوں نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر جو مسلمانوں کے حکمران کی نشانیاں لکھی ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں. اور انہوں نے بغیر لڑائی کے صرف مسلمانوں کی عادات ان کی صفات کو دیکھتے ہوئے اور دین اسلام پر ان کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ دیکھتے ہوئے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی. اب اس کے بعد عیسائیوں کے ساتھ مذاکرات کا دور چلا. حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ یہ بیت المقدس مسجد اقصی جس طرح ہم مسجد حرام تو آپ حضرات میں سے اکثر لوگوں نے دیکھی ہے, سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, جو مکہ کے اندر ہے جہاں خانہ کعبہ بھی ہے. خانہ کعبہ مسجد حرام کا جتنا بھی چار دیواری کے اندر کا حصہ ہے اسے حرم کہا جاتا ہے, یعنی محترم جگہ. وہ اس حرم کے اندر جو بھی کونا جو بھی جگہ ہے وہ مسجد حرام کے اندر داخل اور شامل ہے. اسی طرح جب بیت المقدس یا مسجد اقصی کا نام لیا جاتا ہے تو یہ کوئی دو الگ جگہ نہیں, اس چار دیواری کے حرم کے اندر جتنا بھی علاقہ اور ایریا ہے وہ سب کا سب مسجد اقصی کے اندر داخل اور شامل ہے. اس میں قبۃ الصخرہ ہے جس پر گولڈن گنبد بنا ہوا ہے, وہ بھی مقدس جگہ, اور ایک اور گنبد ہے وہ مسجد اقصی کا حصہ ہے جہاں پر مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اور سب سے پہلے جس طرح آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد اس مسجد اقصی کو تعمیر کیا. تو خانہ کعبہ کے معمار اول آدم, مسجد اقصی کے معمار اول آدم علیہ السلام. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور مسلمانان کے حکمران بھی اسے
تعمیر کرتے رہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی اس کی تعمیر ہوئی. تو حضرت عمر فاروق سے وہ عیسائی یہ کہنے لگے کہ آپ یہ کریں، ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ ہم ذمہ بن کے رہیں گے. ذمہ وہ ہوتا ہے جو حکومت اسلامیہ کی چھتری تلے اپنی زندگی گزارتا ہے امان لے کر کہ آپ ہمیں امن دو، بدلے میں ہم اپنے اوپر ایک نشان لگا کے رکھیں گے جو اس بات کی علامت ہوگا کہ ہم ذمہ کافر ہیں، ہم مسلمانوں کے برابر نہیں، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے جسے جزیہ کہا جاتا ہے. اس ٹیکس اور جزیے کے بدلے میں مسلمان انہیں امن دیتے ہیں، ان کے عزت، ان کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. قرآن نے اس اصول کو بیان کیا. چنانچہ معاہدہ طے ہوا. عیسائی کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ آپ ایک معاہدہ کریں کہ یہاں پر یہودی نہیں آ سکتے، اس لیے کہ عیسائی یہودیوں کو جانوروں سے بھی بدتر مخلوق سمجھتے تھے. ہٹلر کا یہ مشہور قول ہے کہ سانپ مل جائے اسے چھوڑ دو، یہودی ملے اسے قتل کر دو. اور آج 100% وہ بات ہمیں سچی نظر آتی ہے کہ یہ پوری دنیا کے امن کے لیے اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے کس طرح ایک زہر آلود خنجر ہیں، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے بھی کہا تھا کہ یہ یہودی جو اسرائیل کے اندر آپ بسے ہیں، عرب کے قلب کے اندر حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ امت مسلمہ کے سینے کے اندر گھسایا گیا ایک خنجر ہے اور یہ ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا. تو ہٹلر نے اور اسی طرح اور عیسائی بادشاہوں نے ان کا تیا پاچا کر کے رکھ دیا اور انہیں وہ انسانوں کی زندگی جینے کا حق نہیں دیتے تھے. اور اس کی وجہ بھی ہے، یہ یہودی انبیاء کے قاتل ہیں اور انہوں نے آخر میں یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا، انہوں نے بجائے ان پر ایمان لانے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا، ان کو سولی دینا چاہی، ایک کمرے کے اندر بند کیا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رفعہ اللہ الی، اللہ تعالی نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ایک شبی بنا کر وہاں لٹکا دی جو انہی یہودیوں میں سے کسی کی تھی. اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب لگا دی، پھانسی دے دی. اور عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ عیسائیوں کی بنسبت زیادہ احترام والا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی نے اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ بر رفعہ اللہ الی، اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے محفوظ کیا اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اب بھی وہ آسمانوں پر موجود ہیں. ہمارے پیارے نبی جب معراج پر گئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ قرب قیامت وہ دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑے سردار اور سب سے بڑے سربراہ جسے دجال کہا جاتا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے. اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئیں گے اور پوری دنیا کے اندر امام مہدی کے ساتھ مل کر امن و امان کا سلسلہ شروع کریں گے اور پوری دنیا میں دوبارہ اسلامی حکومت اس کا نفاذ ہوگا اور وہ قائم ہو جائے گی. خیر، تو عیسائیوں اور یہودیوں کی آپس کے اندر بڑی ٹکر ہے. اگر آپ ان کا ماضی پڑھیں، اگر آپ تاریخ پڑھیں، ہولوکاسٹ کو آپ سرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر تو سب کا سب ایک ہے، چاہے یہود کی شکل میں ہو، عیسائی کی شکل میں ہو، ہندو کی شکل میں ہو اور کمیونسٹ کی شکل میں ہو، وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے حق مذہب کے خلاف وہ ایک ہیں. لیکن جب ان کی دشمنی عروج پر تھی تو عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس ارض مقدسہ پر یہودی نہیں آ سکتے. حضرت عمر فاروق نے اپنے حسن اخلاق کی بنا پر کہا کہ یہ گھر تمہارے لیے بھی محترم، یہودی کے لیے بھی محترم، مسلمانوں کے لیے بھی محترم، جو یہاں کی زیارت کرنے کے لیے آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، میں آپ کی یہ پابندی قبول نہیں کروں گا. چنانچہ یہودیوں کے لیے سب سے پہلا راستہ وہاں آنے کا جو کھولا ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی
عنہ نے کھولا ہے کہ آج انہیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ عیسائی تو ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ ان پر ترس کھایا، اور اس کے بعد جب ان کا ایسا قتل عام ہوا کہ دنیا میں انہیں کہیں جائے پناہ وہ نہیں مل رہی تھی، تو یہ سلطان عبدالحمید کے پاس آئے کہ ہمیں یہاں تھوڑی سی جگہ دے دی جائے۔ تو سلطان عبدالحمید نے ان کو حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ یاد دلایا کہ عمر فاروق نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ میں یہاں فلسطین شام کی سرزمین پر یہودیوں کو رہنے کے لیے 1 انچ بھی جگہ نہیں دوں گا، ہاں اگر آ کر زیارت کرتے ہیں، عبادت کر کے چلے جاتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، میں بھی مسلمانوں کا خلیفہ سلطان عبدالحمید آپ کو یہاں رہنے کے لیے جگہ نہیں دے سکتا۔ چنانچہ یہ وہاں سے بھی ذلیل ہوئے۔ اور میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، 700 سال کی خلافت عثمانیہ اس بیت المقدس پر قربان ہو گئی، لیکن سلطان عبدالحمید نے ان یہودیوں کی بات نہیں مانی کہ یہ مسلمانوں کے لیے کس قدر اپنے اندر زہر رکھتے ہیں۔ اور ہوا یوں کہ پھر یہودیوں نے سازشیں کر کے عربوں کے ساتھ مل کے خلافت عثمانیہ کو ختم کروایا، اور چونکہ وہ پہلے قرضوں تلے دبے ہوئے تھے تو اس طرح اس خلافت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن انہوں نے انہیں بیت المقدس کی 1 انچ جگہ بھی نہیں دی۔ خیر معاملہ چلتا رہا، اور پھر جب یہ دنیا کے اندر مارے پھر رہے تھے، 1917 کے اندر انہوں نے عربوں سے جا کر کہا کہ ہمیں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دے، کہ آپ ہمارے اوپر احسان کریں کہ ہمیں دنیا کے اندر عیسائی مار رہے ہیں، کہیں پر بھی رہنے کی جگہ نہیں۔ تو مسلمانوں نے ترس کھایا اور وہاں ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن انہوں نے وہ سازشیں کی کہ پھر 1948 کے اندر وہی عیسائی جو ان کے دشمن تھے ان سے ساز باز کر کے، ان کے ساتھ تعلقات استوار کر کے اور سازشیں کر کے عرب کو ساتھ ملا کے انہوں نے وہاں پر اپنی ایک ناجائز ریاست اسرائیل کے نام سے بنانے کا اعلان کیا، اور چھوٹا سا حصہ تھا۔ پھر 1967 کی جنگ ہوئی عرب کے ساتھ، اس کے بعد یہ فلسطین کے اکثر علاقے پر قابض ہو گئے، اور آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے وہ الفاظ ہمارے لیے ایک عقیدے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے کہ اسرائیل کسی ملک کا نام نہیں، یہ امت مسلمہ کے دل کے اندر ایک خنجر گھسایا گیا ہے، یہ ناجائز ریاست ہے، اور مسلمان پاکستان اسے کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج تک پاکستان نے اسے تسلیم نہیں کیا اور انشاءاللہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن اس اسرائیل نے آج ظلم و بربریت کا جو دورہ وہاں شروع کر رکھا ہے، آپ حضرات کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کس طرح ہماری بہنوں کو اور معصوم بچوں کے کٹے پھٹے لاشیں ہیں، اور وہ آبادیوں کی آبادیاں ملیا میٹ کرتا جا رہا ہے۔ 55 اسلامی ممالک صرف یہ بیان دے کر کہ ہم مذمت کر رہے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم وہاں بیٹھک لگا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، کوئی ایک بھی مائی کا لال ایسا مرد پیدا نہیں ہوا آج اسلامی حکومتوں کے اندر، 55 اسلامی ملکوں کے اندر، جو ایک ایسا بیان جاری کر سکے کہ جس سے اسرائیل کے اس بدماش کو لگام آ جائے۔ لیکن میں اس کو ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ تو ایسا کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کرسی، اپنا جاہ و جلال، اپنی عزت و منصب، یہ دنیاوی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لی ہے، اس لیے نہیں لی کہ ہم امت مسلمہ کے حکمران بن کر امت کے لیے امت بن کر سوچیں۔ لیکن مسلمانوں، اس کا ایک دوسرا پس منظر ہے، آج ہر جگہ
مسلمانوں پر یہ ظلم کیوں ہو رہا؟ کبھی یہ شام میں شروع ہو جاتا ہے، کبھی کشمیر میں ہو جاتا ہے، کبھی فلسطین کے اندر، کبھی افغانستان کے اندر، کبھی لیبیا کے اندر، کبھی عراق کے اندر. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں خبردار کیا تھا، اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرنا، ایک وقت آئے گا کافر اقوام تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہیں اس طرح کاٹیں گی، تمہیں اس طرح ماریں گی جس طرح کھانا کھلانے والے کو کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بلایا جاتا ہے اور کہیں گی کہ آؤ ہمارے ساتھ، ہم مل کر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک 70 سے 80 لاکھ کی آبادی والا، چاروں طرف سے مسلمان ملکوں کے اندر گرا ہوا، اور کسی نے سچ کہا کہ یہ سارے مسلمان مل کر اگر تھوک بھی دیں تو اسرائیل کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے، جذبہ چاہیے، جنون ایمانی چاہیے. آج وہ ناپید ہے اور یہ اسرائیل بدماشی پہ بدماشی اور ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ کافر اقوام ایک دوسرے کو بلائیں گے، آج اسرائیل یہ کام کر رہا، امریکہ کہہ رہا یہ سیلف ڈیفنس اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، یورپ کہہ رہا یہ صحیح کر رہے ہیں، ہندو بھارت کہہ رہا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی اللہ کے نبی کا فرمان، ساری اقوام مل کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں آئیں گی. آج ہمارے بچے اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ پگھل رہے ہیں، ایسے فاسفورس اور کیمیائی بم ان بستیوں پہ گرائے جاتے ہیں کہ ان کے ٹکڑے اور ان کے چھوٹے چھوٹے ذرات ایک کپڑے کے اندر جمع کر کے اٹھائے جاتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، کیا وہ انسان نہیں؟ آج دنیا کے اندر بلی کے لیے تو مقدمات ہیں، کتے کی بے حرمتی کرنے پر مقدمات دائر ہو جاتے ہیں، NGOs کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کی وہ موم بتی مافیاز اور وہ انٹیاں جو چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر ملک جام کر دیتی ہے، آج آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گی، اس لیے کہ یہ انہی کفار کے چمچے ہیں. آج کفار وہ ظلم ڈھا رہے کہ انسانی آنکھ انہیں دیکھنے سے بھی قاصر ہے، لیکن کوئی ایک ملک اس پر واویلا نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی آج سے پہلے ہمیں یہ بتا گئے کہ یہ چیزیں کرو گے تمہارے خلاف اسی طرح ہوگا. اور وہ کیا؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے کہ کافر اس طرح ہمیں کاٹیں گے جس طرح دسترخوان پہ کھانے کے لیے دوسرے کو بلایا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور کس طرح ہوگی؟ ولکنکم غصاء کغصاء السیل، جس طرح سمندر کے اوپر جاگ ہوتی ہے اس طرح تمہاری تعداد ہوگی. لیکن صحابہ حیران ہو گئے کیونکہ وہ تو 313 نہتے مسلمانوں کو 1000 سورما کفار پر فتح مبین ہوتے دیکھ چکے تھے. وہ تو غزوہ حنین، یرموک، تبوک، غزوہ احد، بدر، خندق، فتح مکہ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر چکے تھے. حیران ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ وما الوجہ، پھر کیا وجہ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، کہ اللہ تعالی کفار کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری ڈال دیں گے. ذرا توجہ سے سننا مسلمانوں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ القتال، دنیا کی محبت، دنیا کے عہدے، دنیا کا مال و دولت، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی عزت، دنیا کی کرسی اور حکمرانی، یہ تمہیں عزیز سے عزیز تر ہو جائے گی. اور اللہ کے راستے میں جہاد کر
کرنا, اللہ کے راستے میں جان دینا, اللہ کے راستے میں قربانی دینا, اللہ کے راستے میں قتال کرنا, یہ تمہیں گراں گزرے گا, برا لگے گا. جب یہ دو چیزیں ہو جائیں سمجھ لینا کفار تم پر غالب آ جائیں گے. آج کتنے عرب ملک ہیں معیشت سے مالا مال, کتنے اسلامی ملک ہیں بہترین فوج سے مسلح, کتنے ملک ہیں اسلامی ایٹمی پاور کے حامل جن کے پاس ہر طرح کے ہتھیار اور ان کے پاس ایئر فورس کا نظام موجود ہے, لیکن آج کوئی بھی نہیں بول رہا, صرف جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ارے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں لٹ گئیں, ہمارے بچے کٹ پھٹ گئے, مسلمانوں کی آبادیوں کی آبادیاں تباہ و برباد کر دی گئی, تخت و تاراج کر دی گئی, اور یہ کیا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کو سیٹھ مسجد میں آیا نا تو اس نے مولوی صاحب کے بیان سنا کہ مسجد میں جھاڑو لگانا بڑے ثواب کا کام ہے. اس نے جھاڑو اٹھا کے لگانا شروع کر دیا. ایک مسکین مسلمان مسجد میں آیا, اس نے کہا سیٹھ صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ آپ جھاڑو مسجد؟ اس نے کہا جی ہم نے سنا بڑے ثواب کا کام ہے. اس نے اس سیٹھ سے جھاڑو لیا اور اس کو کہا کہ سیٹھ صاحب یہ چھوٹے موٹے ثواب ہمارے لیے رہنے دے, آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں, آپ اس طرح کی کوئی اور مسجد بنوائے, آپ مسجد کا انتظام اپنے ہاتھ لیں. آج بالکل یہی بات ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ہے. یہ مذمت کرنا, یہ کھڑا ہونا, یہ احتجاج کرنا, یہ ہم عوام کا کام ہے, حکمرانوں کا یہ کام نہیں. حکمرانوں کا کام وہ ہوتا ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی آج ہمارے ماتھے کا جومر ہے, ایک بظاہر سادگی اور تواضع نما انسان, لیکن جب اس نے یہ سنا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے جا چکا ہے اور عیسائی اتنے آگے آ گئے کہ رچنالڈ ان کا ایک بادشاہ جو کرک اردن کے پاس اس کی بادشاہت تھی, اس نے ایک مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا اور ان سے کہا این محمدکم ادعو ینصرکم. آج تم چیخ رہے ہو, بلاؤ اپنے محمد کو, نعوذ باللہ. کہاں گیا تمہارا محمد؟ وہ آئے اور تمہاری مدد کرے. سلطان کے کانوں میں جب یہ الفاظ پہنچے, اللہ کی قسم اس کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے. وہ بستر مرگ پہ تھا, بیمار تھا, اسی وقت اٹھا, ایک دعا کی اور کہا کہ یا ربا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں دو کام نہ کر لوں. ایک تمنا یہ ہے جب تک بیت المقدس میں فتح کر لوں, اور دوسری تمنا یہ ہے جب تک اس گستاخ رسول کی گردن اپنے ہاتھ سے تن سے جدا نہ کر دوں. سچے دل کی دعا تھی, اللہ کے ہاں قبول ہوئی. سلطان نے بڑے حملے کیے بیت المقدس پر, فتح نصیب نہیں ہوئی, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا. اس نے سونا حرام کر دیا. جب نیند آتی خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگاتا اور اپنی اونگ کی نیند پوری کر لیتا, پھر اٹھتا, گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ جاتا. حتیٰ کہ بیت المقدس جب فتح ہونے لگا پورا یورپ اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ امڈ آیا. کئی بادشاہان آئے, ان میں رچنالڈ بھی تھا. بڑا سخت مقابلہ ہوا. سلطان صلاح الدین نے لاشوں کے انبار لگائے, مسلمانوں کو فتح ہوئی. سارے کے سارے بادشاہ ایک لائن کے اندر کھڑے ہیں. سلطان سب کو دیکھتا جاتا ہے, ان کو کرسی پیش کرتا ہے, پانی دیتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان تو اخلاق والے ہوتے ہیں, ہم بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں کے جیسا سلوک کرتے ہیں. جب اس کی نظر اس رچنالڈ پہ پڑی جس نے گستاخی رسول کی تھی اور جس نے کہا تھا کہ این محمد, اور تمہارے محمد کہاں ہے, بلاؤ مدد کرے, آپ کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے. اسے پکڑ کے زمین پہ پٹخا اور اس سے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے اللہ تعالی سے ایک دعا مانگی تھی کہ اے ربا جب تک اس گستاخ رسول کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل نہ کروں مجھے موت نہ دینا. اور اس کے بعد اپنی تلوار نکالی, رچنالڈ کو پانی تک نہیں پلایا اور اس سے کہا کہ جسے ہم پانی دیتے ہیں اسے امان دے دیتے ہیں, تم امان کے قابل نہیں. اس کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہا کہ لو محمد عربی کا ادنا غلام آ چکا ہے. اللہ اکبر.
محمد عربی کا ادنا غلام آ چکا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے دل آج کیسے پتھر ہو گئے، ہمارے سینے آج کیسے سنگ دل بن گئے کہ ہماری یہ بہنیں اور بیٹیاں اور بچے کٹے پٹے لاشیں ہیں، اور ہم اپنی تال کے اندر، اپنی گنگناہٹ کے اندر، اپنی من مستیوں کے اندر اللہ تعالی کے در پہ بھی نہ آئے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی یاری پاکستان والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے ان کے درد کو اپنا درد نہ سمجھا، ان کے مرض کو اپنا مرض نہ سمجھا، ان کی پریشانی اور تکلیف کو اپنی پریشانی نہ بنایا، آج اگر تمہارے سر میں درد ہو، ہاتھ پاؤں یہ نہیں کہتے کہ سر کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا، خدا را، اور کوئی نہیں تو آنسو تو بہاؤ، ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا تو کرو، ارے نماز کے بعد اللہ کے سامنے فریاد تو کرو کہ اے ربا ان کی مدد کر، ان کی نصرت کر، ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ میرے بھائیوں، اس نے یہ جملہ کہا کہ محمد عربی کا ادنا غلام حاضر ہے، اور اس کے بعد ایک تلوار کا وار کیا، اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ گئی، سر ڈھلک گیا، دھڑ سے الگ نہیں ہوا۔ عجیب کربناک منظر تھا کہ جس کو دیکھ کر تمام عیسائی بادشاہ ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، لیکن سلطان نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس نے حدود سے تجاوز کر لیا تھا، میرے پیارے آقا کی گستاخی کر دی تھی، اس لیے اس کا یہی علاج تھا، اور تمہارے ساتھ میں امن کا اور سنو کا ایک معاہدہ کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج القدس اور مسجد اقصی ایسے ہی کسی اصلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے جو صرف دعوے نہ کرے بلکہ ایک سلطان والی زبان اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد اسرائیل کو یہ بات وضاحت کے ساتھ کہے کہ یہ ظلم تم فلسطین پر نہیں کر رہے بلکہ دنیا کی 1.25 ارب سے 1.5 ارب مسلم آبادی کے ہر فرد پر کر رہے ہو۔ پھر دیکھنا جب یہ جذبہ جہاد ہم میں بیدار ہوگا تو اس کو اس طرح کی کبھی جرت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آج اہل فلسطین کے ساتھ جو ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اس میں کرنے کا پہلا کام یہ ہے ان کے درد کو اپنا درد بناؤ۔ یہی سمجھو کہ میرا بیٹا احمد، اس پر میزائل برسائے جا رہے، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر وہ برباد کیا جا رہا، یہ بے حسی ختم کرو، اور اس پر آنسو بہاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ فریاد کرو کہ اے اللہ اہل فلسطین کو اس ظلم سے نجات عطا فرما، اور جیسے کیسے ہو سکتا ہے جس کی جہاں تک بساط اور کوشش ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے اور اس پر احتجاج بھی کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان حکمرانوں کو جذبہ ایوبی عطا فرمائے، جذبہ فاروقی عطا فرمائے کہ جس طرح انہوں نے بیت المقدس کو ان یہودیوں کافروں کے ہاتھوں، عیسائیوں کے ہاتھوں فتح کیا، وہاں امن کا بول بالا کیا، پھر کوئی ایوبی اٹھے اور اپنی ان مسلمان بہنوں کی فریاد پر لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جذبہ جہاد بیدار کرتے ہوئے ہر طرح سے ان کا درد محسوس کرنے کی اور ان کے قدم بقدم کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔